بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ناظرین اکرام، برکتوں کے ایام اور رحمتوں کے ایام تیزی سے گزر رہے ہیں۔ یہ آخری اشراء بھی ہمارے ہاتھ سے جانے کو ہے۔ خوشی اور مسرت اور شادمانی کے ایام بہت تیزی سے جاتے ہیں، اور غم اور پریشانی کے ایام بہت مشکل سے ختم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی درد اور کرب میں مبتلا ہو جائیں تو راتیں کاٹنے سے نہیں کٹتی، لاکھ آدمی رات کاٹنا چاہتا ہے، نہیں کٹتی۔ جو خوشی کے ایام، مسرت کے ایام بہت تیزی سے جاتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ پورا مہینہ کتنی تیزی یعنی کس تیز رفتاری کے ساتھ چلا گیا، ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ تو میرے عزیزوں اور ناظرین اکرام، آج کی اس مجلس میں مجھے ساحل آن لائن کی طرف سے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں۔ یہ ماہ رمضان حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی پر ہمیں ابھارتا ہے، بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق دونوں کی ادائیگی پر گویا ممارست اور مشق ہو رہی ہے کہ بندہ اللہ کے حقوق کیسے ادا کریں اور بندوں کے حقوق کو کیسے ادا کریں۔ گویا دونوں ہمیں اس ماہ رمضان میں سکھایا جا رہا ہے۔ پوری شریعت کا نچوڑ اور لب لباب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ بقول علامہ ابن تیمیہ، پوری شریعت کا محور دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ یہ دونوں چیزیں ادا ہو گئیں تو پھر وہ اسلام میں کامل ہے۔ تو میرے عزیزوں، دیکھیے ماہ رمضان میں دیکھیے، اگر ہم ایک ناحیے سے غور کریں تو حقوق اللہ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے حقوق العباد کے مقابلے میں۔ دیکھیے ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان آدمی روزہ رکھ رہا ہے۔ روزہ حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہیں اس میں، اور حقوق اللہ کا غلبہ اس میں زیادہ ہے۔ اب غور کیجئے، کوئی آدمی ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں دن کے وقت اگر بیوی سے جمع کر لیں، مل لیں، اس کے لیے کہا گیا، اس کے لیے کس درجہ سخت سزا دی گئی۔ 3 آپشن رکھے گئے۔ 2 آپشن کیا؟ ایک آپشن یہ ہے کہ آدمی 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھے، اور 2 آپشن کیا ہے؟ وہ اس میں بھی حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، حقوق العباد بندوں کے حقوق۔ یا تو کہا گیا کہ غلام کو آزاد کریں، نمبر 1 یہ غلام کو آزاد کریں، دوسرے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تیسرے کہا گیا گویا 3 آپشن میں 2 آپشن میں بھی حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ پر زور، حقوق العباد پر زور ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر زور ہے۔ صرف ایک آپشن رکھا گیا کہ 2 مہینہ روزہ رکھیں۔ اب زکوٰۃ الفطر پر غور کیجئے، زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ یہ گویا حقوق العباد کی ادائیگی ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ ایک آدمی مہینہ بھر روزہ رکھ رہا ہے، مہینہ بھر رات جاگ رہا ہے، تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، اب بگننگ سے لے کر اینڈنگ تک عبادتیں ہی عبادتیں، آخر میں کہا گیا زکوٰۃ الفطر ادا کیجئے۔ اگر زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کرو گے تو تمہاری نمازیں، تمہاری روزے، تمہاری تراویح زمین و آسمان کے درمیان معلق رہیں گے، یہ قرض باقی رہے گا، قیامت کے دن یہ قرض چکایا جائے گا۔ تو معلوم ہوا حقوق العباد ہو رہا تھا، تراویح، نماز سب ہو رہا تھا، آخر میں اینڈنگ پر کہا گیا کہ یہاں پر بندوں کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کریں گے تو تمہاری نمازیں، تمہاری روزے، تمہاری تراویح زمین و آسمان کے درمیان معلق رہیں گے۔ تو گویا اس کی بھرپائی حقوق العباد کی تکمیل بھی ہو رہی ہے، حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کی تکمیل ہو رہی ہے بندوں کے حقوق کے ساتھ، بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر ہی گویا اللہ کے حقوق کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے حقوق کو قبول کریں تو بندوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، 2 قسم کی زکوٰۃ ہیں، ایک ہے زکوٰۃ الاموال اور دوسرا ہے زکوٰۃ الابدان۔ مال کی زکوٰۃ اور جسم کی زکوٰۃ۔ بعض علماء نے کہا زکوٰۃ الفطر اور زکوٰۃ العمر، عمر کی زکوٰۃ، گویا عمر کی زکوٰۃ اور بدن کی زکوٰۃ، اور دوسرے مال کی زکوٰۃ۔ مال کی زکوٰۃ اور جسم کی زکوٰۃ میں فرق ہے۔ مال کی زکوٰۃ میں یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے، 7.5 تولہ سونا، تقریباً 20 مسقال، تقریباً 85 گرام ہو جاتے ہیں، اس کے بقدر اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے اور مال ہے
اور وہ مال 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی، تقریباً 585 گرام چاندی، یعنی کم و بیش 24,000 روپے ہو جاتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ العمر یا زکوٰۃ الفطر جو ہے اس میں عمر کی، اس میں نصاب نہیں ہے، 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں جیسے ہی ماہ رمضان کا اختتام آیا، عید کا چاند دیکھا گیا، آپ پر زکوٰۃ الفطر واجب ہو گئی، زکوٰۃ الفطر آپ پر واجب ہے۔ یہاں پر حولان حول نہیں، ساتھ کا مکمل ہونا نہیں ہے، یہاں پر نصاب بھی مکمل ہونا نہیں ہے۔ یہ ضرورت نہیں کہ وہاں جس طرح نصاب ہے، اس کا نصاب کیا ہے؟ اس کا نصاب اتنا ہی ہے کہ کسی کے پاس دن اور رات سے زیادہ، دن اور رات کی خوراک سے زائد حصہ اگر کسی کے پاس ہے، دن اور رات کی خوراک سے زائد حصہ کسی کے پاس ہے، تو اس پر واجب ہو جائے گی، زکوٰۃ الفطر واجب ہے۔ تو اس میں غریب اور فقیر سب شریک ہیں، غربا بھی شریک ہو رہے ہیں، فقراء بھی شریک ہو رہے ہیں، صرف مالدار پر نہیں۔ وہ غریب جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ بھی نکالے گا، اس کو بھی ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ الفطر نکالیں۔ تو یہاں پر اس کا نصاب، اس کی نصاب کی تحدید نہیں ہے، تھوڑی سی دن اور رات سے زیادہ حصہ، دن اور رات کی خوراک سے زیادہ حصہ آپ کے پاس ہے تو اس پر واجب ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جس طرح زکوٰۃ الابدان، زکوٰۃ الاموال، مال کی زکوٰۃ میں جس طرح جسم کی صفائی ہے، مال کی صفائی ہے، تو زکوٰۃ الفطر میں بھی صفائی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ تو یہاں مال کی صفائی، صاحب مال کی صفائی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، مالدار کو صاف کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ، چاہے وہ زکوٰۃ الفطر ہو یا زکوٰۃ الابدان ہو یا زکوٰۃ الاموال، مال کی زکوٰۃ ہو یا جسم کی زکوٰۃ، سب سے پہلے اس کو حرص، لالچ سے اس کو صاف کیا جا رہا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حرص اور لالچ بڑی بری بلا ہے۔ گویا ایک مالدار کو، ایک ذی حیثیت کو، متمول کو، گویا اس حرص اور لالچ سے اس کو صاف کیا۔ تطہرہم، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، فقیر کی صفائی ہو رہی۔ ایک فقیر کہتے ہیں، پیٹ کا جلا گاؤں جلائے، پیٹ کا جلا گاؤں جلائے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لو کان الفقر رجلا لقتلتو، اگر فقر و فاقہ کوئی آدمی ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ تو فقر و فاقہ بڑی بری بلا ہے، تو گویا اس کو جڑ پیٹ سے اکھاڑا جا رہا ہے، بے خوبن سے ختم کیا جا رہا ہے، معاشرے سے غربت کا اور فقر و فاقے کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ مالدار اور غریب کے درمیان جو خلا ہے اسے پر کیا جا رہا ہے، اسے پاٹا جا رہا ہے، انہیں قریب کیا جا رہا ہے۔ ایک مالدار آدمی، یعنی کوئی باس ہے، یعنی کوئی باس ہے، اس کے ماتحت بہت سے یعنی سرونٹ رہتے ہیں، امپلائز رہتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ اس کی خدمت کرتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ میرا باس سال بھر کی میری کمائی اس کے ایک وقت کی خوراک ہے، تو حسد پیدا ہوگا، جلن پیدا ہوگی، پھر آپس میں یعنی دشمنیاں بڑھیں گی۔ تو ایک مالدار آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا، اسے خوش کرے گا، تو پھر وہ خود اس کے مال کا نگہباں بن جائے گا، اس کے مال کا محافظ بن جائے گا، حفاظت کرنے والا بن جائے گا۔ تیسری چیز، مال کی خود حفاظت ہے۔ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی اس مال کی حفاظت ہوگی، وہ مال محفوظ رہے گا۔ چوری، ڈکیٹی اور غصب اور سلب اور پھر یعنی بیماریوں میں اس طرح کے غلط چیزوں میں پیسہ خرچ ہونے کے بجائے اس کے مال کی حفاظت ہوگی زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ چوتھے، ایک مالدار پر حقوق ہیں دوسروں کے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، بہت سے حقوق ہیں۔ ایک مالدار آدمی غریبوں کا جو مال جو حق ہے اس کے مال پر وہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو ایک معنی میں وہ مال کو غصب کر رہا ہے، ہڑپ کر رہا ہے، ڈکار رہا ہے۔ اسی لیے مال کو سین سمیٹ کر رکھنے والے، جمع کر رکھنے والوں کے لیے فبشرہم بعذاب علیم، ان کا مال ازدہے کی شکل اختیار کرے گا، ان کے مال کو
सोने के सिक्कों की शक्ल दी जाएगी और आग में जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उसके पीठों को दागा जाएगा, पेशानी को दागा जाएगा। तो गोया एक किस्म की चोरी डकैती है, गोया माल को हड़प करना, डकारना है, गसब है। क्यों? वो माल खुदा का माल है, अल्लाह का माल है, उसकी हैसियत मुहाफिज की है, अमीन की है, रखवाले की है। तो मालूम हुआ पांचवीं चीज़ मेरे अजीज़ों और दोस्तों, ज़कात की अदायगी, ज़कातुल फित्र की अदायगी से गोया गरीबों को शरीक किया जा रहा है। गरीबों और मिस्किनों को गोया हम खुशी में शरीक कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए मेरे अजीज़ों और बुज़ुर्गों, हमारे यहाँ ईद में गरीबों को, मिस्किनों को शरीक किया जाता है। दूसरे लोगों के आमतौर पर खुशियों में आदमी आपे से बाहर होता है, जामे से बाहर होता है, घमंड और तकब्बुर और फख्र में मुब्तला होता है। वो यहाँ पर होना इम्कान था कि खुशी में आदमी आपे से बाहर हो जाएं, घमंड में मुब्तला हो जाएं। तो कहा गया गरीबों का हक अदा कीजिए। ईद उल ज़ुहा में कहा गया गोश्त की तकसीम, गोश्त को तकसीम करना, गरीबों में बांटना। अब यहाँ कहा गया ज़कातुल फित्र की अदायगी। गोया एक मकसद ज़कातुल फित्र का ये है कि गरीबों को, मिस्किनों को शरीक किया जाए, खुशी में शरीक किया जाए, इसलिए कहा गया ज़कातुल फित्र कहा गया इसे। इसलिए फरमाया गया अगनूहुम अन तवाफी हादल यौम, इस दिन इन्हें डर डर की ठोकरें खाने, जूतियां चढ़खाते फिरने, हाथ फैलाते फिरने से इनको क्या किया जाए, बेनियाज कर दिया जाए, उनके हक को दे दिया जाए ताकि वो भी गरीब शरीक हो जाए। मेरे अजीज़ों और दोस्तों, ज़कातुल फित्र में इताम है, इन्फाक नहीं। बाज़ उलमा ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि ज़कातुल फित्र में इन्फाक नहीं, इताम है, खर्च करना नहीं है, खिलाना पिलाना है, खिलाना है। ये नहीं कि उस ज़कातुल फित्र की रकम की अदायगी मतलूब नहीं है, बल्कि यहाँ पर इन्फाक है। अगरचे बाज़ उलमा के यहाँ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ रकम भी अदा कर सकते हैं, लेकिन शाफ़ी के यहाँ और अक्सर लोगों के यहाँ रकम की अदायगी नहीं होगी, बल्कि अनाज दिया जाएगा। जो अनाज और जो खुराक आपकी है वो खुराक दी जाएगी। तो मालूम हो यहाँ पर इन्फाक नहीं, इताम है, खिलाना पिलाना है, गोया उनको खुशी में शरीक करना है, ये मतलूब है। और देखिए जो आदमी जो ग़िज़ा खाए वहीं खर्च वहीं देना ज़रूरी है। बाद लोग ऊंची ग़िज़ा खाते हैं, एक नंबर का चावल खा रहे हैं तो वहीं खिलाइए, खुशी होती है। बाद लोग माशाल्लाह उम्दा चावल ही निकालते, बाद सरमायादार लोग उम्दा चावल ही निकालते हैं। क्यों? उनको मालूम है जो ग़िज़ा खा रहे हैं वहीं देनी चाहिए। एक आम आदमी जो ग़िज़ा खा रहा है उसी के मुताबिक देगा, और एक मालदार आदमी जो ग़िज़ा वो इस्तेमाल कर रहा है उसी के बमूजिब देगा। तो मालूम है यहाँ पर इन्फाक है, इन्फाक नहीं इताम है, खर्च करना नहीं, खिलाना है। तो मालूम हुआ ये ज़कातुल फित्र 2 किलो 400 ग्राम है तकरीबन, यानी कहा गया कि इसकी अदायगी तकरीबन 1 सा कहा गया। 1 सा मुराद 1 सा 4 मुद के बराबर है। 1 सा 4 मुद और 1 मुद 2 हाथ भर कर, तो मालूम हुआ 2 किलो 400 ग्राम। बाज़ उलमा ने 3 किलो भी लिखा है, 3.5 किलो भी लिखा है। अलग अलग पैमाने, मुद के अलग अलग पैमाने होते हैं, लेकिन जो मुअतदिल है वो है 2 किलो 400 ग्राम चावल हर फर्द पर है। अब देखिए इसमें गुलाम भी है, खादिम भी है, नौकर भी है, सब पर, गरीब है, फ़कीर है, बड़ा है, छोटा है। ईद का चांद दिखाई दिया, ईद की चांद दिखाई देने का कोई पैदा हो गया बच्चा तो उस पर भी ज़कातुल फित्र है। ईद के चांद के वक्त जो बच्चा पैदा होगा उस पर ज़कातुल फित्र है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि जो बच्चा जो पेट में है, जनीन, उसकी तरफ से ज़कातुल फित्र की अदायगी मुस्तहब है, वाजिब फ़र्ज़ नहीं है, मुस्तहब है। अब ये ज़कातुल फित्र मेरे अजीज़ों और दोस्तों, जिस्म की, रोज़ेदार की सफाई यहाँ मतलूब है। हदीस में फरमाया गया फ़रज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्र तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़्वी वर्रफ़थ व तुअमतन लिलमसाकीन। देखिए मैंने जिस तरह कहा, रोज़े में ये रोज़ा हुकूकुल्लाह है, उस अदायगी में कोताही हुई, ग़ीबत, चुगली, गाली गलौज और कुछ भी हुआ तो गोया इस हुकूकुल्लाह में जो कोताही हुई थी उसकी भरपाई और पाबजाई गोया यहाँ पर हुकूकुल इबाद के ज़रिए से की जा रही है।
بندوں کے حق زکات الفطر کے ذریعے سے گویا تمہاری عبادتیں صاف ستھری ہوگی. لغو کہتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی زائد چیز، غیبت، چغلی، کوئی بھی چیز زائد چیز، بکواس، ادھر ادھر کی باتیں، اور رفض گندی باتیں، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، یہ تمام چیزیں، بدگوئی، بری بات کہنا، گندی بات کہنا، تمام چیزیں آ گئی. تو گویا روزے میں پائے جانے والی کمی بیشی، روزے میں پائی جانے والی نقص کی بھرپائی اور پابجائی گویا ہو رہی ہے. تک اس کی پابجائی گویا حقوق العباد کے ذریعے سے ہو رہی ہے، حقوق العباد کے بندوں کے حقوق کے ذریعے سے ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کس درجہ محبت ہے. عموماً دیکھیے جتنے کفارے ہیں اس میں کیا ہے، یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے، غلام آزاد کیجیے، یہی کچھ ہے. گویا حقوق اللہ میں کوتاہی کی بھرپائی بھی گویا اس نقطے کی طرف آپ کی نظر رہے، حقوق اللہ میں پائی جانے والی کوتاہی کی بھرپائی بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی حقوق کی ادائیگی سے کر رہا ہے. تو میں نے کہا یہ زکوٰۃ الفطر ہے. میرے عزیزو، خوشی کے ایام ابھی آ رہے ہیں، خوشی کے ایام آ رہے ہیں، اس میں آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، خوشی منائیں، خوشی کوئی حرج نہیں. جیسے کہا گیا ان للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، فرحت للصائم فرحتان یفرحهما، فرحت عند فطرہ و فرحت عندما لقی ربہ. اور یہ خوشی جو آنے والی، ابھی خوشی آنے والی ہے، یہ خوشی آدمی خوب منائے، کھائے پیئے، لیکن آدمی خوشی میں جامے سے باہر نہ رہے. اس لیے کہا کہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر کا تکرار، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا تکرار اور اس کا اعادہ، یہ گویا خدا کے خوف آدمی اللہ کا ڈر آدمی کے ذہن میں رہیں، خدا کا خوف رہیں، آپے سے باہر نہ ہو جائیں، خوشی میں گھمنڈ اور فخر میں مبتلا نہ ہو جائیں، کسی کا حق نہ چھینیں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہو جائیں. تو میرے عزیزو یہ زکوٰۃ الفطر ہے. گویا اسی لیے اس کو زکوٰۃ الفطر کہا گیا. گویا اس میں صفائی مطلوب ہے، مال کی صفائی مطلوب ہے، جسم کی صفائی مطلوب ہے. یہ گویا جسمانی زکوٰۃ ہے. اور دیکھیے زکوٰۃ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عموماً، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کا بھی یہ قول ہے کہ اس کی ادائیگی شوال کا چاند نظر آتے ہی شروع ہوگا. یہ مستحب ہے دینا یہ وقت. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عید کا سورج جب طلوع ہوگا اس وقت، عید کا سورج جب طلوع ہوگا اس وقت صبح سویرے. اور دیکھیے رمضان بھر میں بھی ادا کرنا جائز ہے، زکوٰۃ الفطر رمضان بھر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے. صحابہ کرام عموماً عید کے 1 یا 2 دن پہلے ادا کرتے تھے. اور دیکھیے عید کی نماز کے بعد اگر کوئی ادا کرے گا تو پھر زکوٰۃ الفطر نہیں ہوگی، یہ عام زکوٰۃ ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ الفطر ہو، صدقۃ الفطر ہو، تو چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے. عید کی نماز سے